ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اہل بیت، ان کی شان، ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی خدمات تفصیل کے ساتھ آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے دلائل کے ساتھ پیش ہو رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ پیدا ہونے والی غلط فہمیاں یا مسلمانوں کے قلوب اور اذہان میں ڈال دی جانے والی غلط فہمیوں کو دلائل کے ساتھ دور کیا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا فانی سے چلے گئے تو مسلمانوں کے اتفاق سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے. آپ کی وفات کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. کوئی اختلاف نہیں ہے. ان کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ منتخب کیا گیا. یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہر طرف سے اسلام کے خلاف، سیدنا عثمان بن عفان کے خلاف فتنے کھڑے ہو گئے. بالخصوص خوارج کا فتنہ، اسی طرح ابن سبا جو یہودی تھا، یہودیوں کا ایجنٹ تھا، اس کا فتنہ. اس نے شام اور مصر کے دورے کیے اور لوگوں کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اکسایا، بھڑکایا اور جھوٹے دلائل جمع کرنے شروع کر دیے. اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہودیوں کے اس ایجنٹ نے، ابن سبا نے،
ایک شوشہ یہ بھی چھوڑا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری دنوں میں سیدنا علی کو بلایا تھا رضی اللہ عنہ، اور ان کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد تو ہی خلیفہ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ بات نہ سامنے تھی، نہ کسی نے سنی نہ کہی۔ اس کے ایجنٹوں نے اس بات کو عالم اسلام میں پھیلانا شروع کر دیا۔ جس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو علم ہوا، وہ فرماتی ہیں جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آخری ایام نبی علیہ السلام نے میرے گھر میں گزارے، باریاں ختم ہو گئی تھی، آپ مستقل میرے پاس تھے اور میں 24 گھنٹے آپ کے ساتھ تھی، حتیٰ کہ آپ کا جسم چونکہ بوجھل ہو گیا تھا، اس لیے قضائے حاجت کے حوالے سے بھی آپ کی چارپائی کے نیچے برتن رکھ دیا گیا تھا۔ میں نے تو نہیں سنا، میں نے تو نہیں دیکھا کہ کبھی سیدنا علی آئے ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کوئی وصیت کی ہو، کوئی نصیحت کی ہو۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اس طرح کی وصیت کرتے تو یقیناً اپنی امت میں سے بعض لوگوں کو اس بات پر گواہ بناتے، میں نے تو نہیں سنا کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلے سیدنا علی کو بٹھا کر کوئی بات کہی ہو۔ یہ جو کچھ کہا رہا یہ جھوٹ ہے۔ بہرحال یہ ایک شوشہ تھا جو عبداللہ بن سبا یہودیوں کے جن نے چھوڑا، اور ایسا چھوڑا حتیٰ کہ آج مسلمانوں کی صفوں میں موجود ایک گروہ آج تک اسی بات پر ڈٹا ہوا ہے، اور ہر وقت ان کی زبان پر یہ جملہ ہے، علی ولی اللہ ہے، وصی رسول اللہ ہے، وصی رسول اللہ ہے، خلیفۃ بلا فصل۔ یعنی ابن سبا نے جو شوشہ چھوڑا تھا، آج اس شوشے کو مستقل بنیادوں پر ایک فکر بنا دی گئی ہے کہ علی ولی اللہ ہے، وصی رسول اللہ ہے، نبی علیہ السلام کی وصیت تھی، خلیفت بلا فصل ہے۔ جب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے اس روایت کو پیش کیا جاتا ہے تو چونکہ انہیں سید عائشہ کی ذات کے ساتھ بھی بڑا چڑ ہے، بڑی تکلیف ہے، اس لیے اس روایت کو بھی وہ سننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ بڑے غلیظ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس حدیث کے حوالے سے۔ کیوں؟ راویہ کون ہے؟ سید عائشہ ہے رضی اللہ عنہ، جبکہ یہی سید عائشہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کی راویہ بھی تو یہی ہے نا جس میں وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن ان 5 افراد کو ساتھ بٹھایا۔ کون کہتی ہیں؟ سید عائشہ کہہ رہی رضی اللہ عنہ۔ اس کی راویہ کون ہے؟ عباس ہے؟ نہیں۔ عبداللہ بن عباس ہے؟ نہیں۔ اس حدیث کی راویہ بھی تو سید عائشہ ہے رضی اللہ عنہ، جو آپ ہر موڑ پہ ہر وقت پیش کرتے ہیں، اسی بخاری کا حوالہ دے کر، سید عائشہ کا حوالہ دے کر پیش کرتے ہو کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 5 افراد کو، سیدنا علی کو، سیدہ فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، ان افراد کو گھر میں بٹھایا۔ نبی علیہ السلام خود ہیں ان افراد کو بٹھایا
اور چاروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرا اہل بیت ہے، جس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں۔ اس حدیث کو تو ہر جگہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس حدیث، چونکہ یہ حدیث ان کے موقف کی تائید کر رہی ہے، حالانکہ تائید نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی فکر ہے، مسلمانوں کا منہج ہے۔ وہاں تو آپ نے اس حدیث کو ہر جگہ پیش کیا، اور جب آج یہ کہا جاتا ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آخری ایام میں نبی علیہ السلام میرے گھر میں تھے، نہ حفصہ کے ہاں تھے، نہ ام سلمہ کے ہاں تھے، نہ زینب کے ہاں تھے، میرے ہاں تھے، 24 گھنٹے میں آپ کے ساتھ تھی، آپ کی وجہ سے میں ایک لمحے کے لیے باہر نہیں گئی، کون آیا کون گیا مجھے معلوم ہے، میں نے تو نہیں دیکھا کبھی سیدنا علی آئے ہوں رضی اللہ عنہ اور نبی علیہ السلام نے الگ بٹھایا ہو، مجھے حکم دیا ہو کہ تو ہٹ جا، الگ سے کوئی وصیت کی ہو۔ یہ جو کچھ کہا رہا ہے یہ جھوٹ کہا جا رہا ہے، لیکن چونکہ راویہ سید عائشہ ہیں اس لیے بہت کچھ غلط جملے استعمال کیے جاتے ہیں، لہذا اسی صحیح بخاری کے حوالے سے آج میں آپ کے سامنے اس مسئلے میں ایک اور حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ اس حدیث کی راویہ سید عائشہ نہیں ہے رضی اللہ عنہ، بلکہ اس حدیث کی راوی کون ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں، جو کہ اہل بیت میں سے ہیں، اہل بیت میں سے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل بیت کے دو عظیم ہستیوں کا مکالمہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ مکالمہ ہے، کنورسیشن ہے، دو عظیم شخصیتوں کی آپس میں گفتگو ہے، جسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں پیش کیا ہے، اور اس مکالمے کے جو راوی ہیں وہ سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ عنہما۔ مکالمہ کن دو آدمیوں کے بیچ میں ہے؟ ایک چچا ہے، ایک بھتیجا ہے۔ چچے کا نام ہے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، اور بھتیجے کے نام ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ ان کے درمیان مکالمہ ہے جو بڑا قابل غور ہے۔ وہ پورا کا پورا مکالمہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس کے جو الفاظ موجود ہیں، فرماتے ہیں ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہ الذی یتوفی فیہ، اور موسوعۃ السیر میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ اس دن کا ہے جس دن کائنات کے امام محمد مصطفیٰ فوت ہوئے ہیں، آپ کی وفات کا دن ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری دن ہے۔ مکالمہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، غمزدہ ہیں۔ ایک دم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے باہر سیدنا علی ہے، ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
باہر تشریف لائے، ایک دم لوگ جمع ہو گئے. فقال الناس، لوگوں نے کہا، یا ابو الحسن، ابو الحسن یہ کنیت ہے سیدنا علی کی رضی اللہ عنہ. ابو الحسن کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ نبی علیہ السلام کیسے ہیں؟ فقال، سیدنا علی نے فرمایا، اصبح بحمد اللہ باریا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے آج نبی علیہ السلام بہتر ہیں. آج آپ کی طبیعت بہت بہتر ہے، بہت ہی بہترین انداز میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں، آج بہتر ہیں. فَأَخَذَ بِيَدِهِ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ. بہت لوگ کھڑے تھے، ان میں سیدنا عباس بھی تھے. جس وقت سیدنا علی گفتگو کر کے فارغ ہوئے تو سیدنا عباس نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور سائڈ پہ لے گئے، سائڈ پہ لے گئے. یہ پوری صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں آپ، جو کہ امام بخاری نے کتاب المغازی کے اندر پیش کی ہے. فَأَخَذَ بِيَدِهِ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ. سیدنا عباس نے ہاتھ پکڑا اور سیدنا علی سے کہا، انت واللہ بعد الثلاث عبد اللہ صاحب، انی واللہ لا ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوف یتوفى فی وجہہ ھذا وانی لا اعرف وجوہ بنی عبد المطلب عند الموت. اے علی، تو مجھ سے چھوٹا ہے، تو میرا بھتیجا ہے، میں تیری قوم کا، تیرے بزرگوں کا ایک بزرگ ہوں، بڑا ہوں. عبد المطلب کے خاندان کو میں جانتا ہوں. عبد المطلب کی اولاد کا جب آخری وقت ہوتا ہے، عبد المطلب کے اولاد کا جب آخری وقت ہوتا ہے، میں جانتا ہوں آخری وقت ان کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو اس وقت محمد رسول اللہ. عبد المطلب کی اولاد جب بھی ان کا آخری وقت آیا ہے، علی میں نے یہی دیکھا، عبد المطلب کے آخری بیٹے کے آخری وقت کی کیفیت یہی ہوتی ہے جو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. انی واللہ لا ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوف یتوفى فی وجہہ ھذا. میں کوئی بد دعا نہیں کر رہا، لیکن میرا تجربہ یہی کہتا ہے کہ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہمان ہیں، کسی وقت بھی آپ کی روح قبض ہو جائے گی، کسی وقت بھی آپ کی روح قبض ہو جائے گی. میرا مشورہ یہ ہے، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکمل ہوش و حواس میں ہیں. اذهب بنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ساتھ چلیں، ہم نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. نسألہ فی من ھذا الامر، نسألہ فی ھذا الامر، ہم چل کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا. معاملہ کلیئر ہو جانا چاہیے. ہم چلتے ہیں. نسألہ
نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں فی من ھذا الامر، کہ اب خلافت کن کے پاس جائے گی؟ ان کان فینا علمنا ذالک، ان کان فینا علمنا ذالک، اگر نبی علیہ السلام بتا دیں گے کہ میرے بعد خلافت اہل بیت میں رہے گی، اگر نبی علیہ السلام بتا دیں گے کہ میرے جانے کے بعد خلافت اہل بیت میں رہے گی، تو ہمیں معلوم ہو جائے گی کہ خلافت اہل بیت میں رہے گی۔ وَإِن كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ، وَإِن كَانَ فِي غَيْرِنَا، یہ سارے الفاظ صحیح بخاری کے پڑھ رہا ہوں۔ وَإِن كَانَ فِي غَيْرِنَا، اگر نبی علیہ السلام کہہ دیں گے کہ خلافت اہل بیت میں نہیں رہے گی، اہل بیت میں خلافت نہیں رہے گی، علمناہ فاوصى بنا، اگر نبی علیہ السلام فرمائیں کہ اہل بیت میں نہیں رہے گی، ہمیں معلوم ہو جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ خلافت ہمارے پاس نہیں رہے گی۔ فاوصى بنا، کم از کم جس نے خلیفہ بننا ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے ہمارے حوالے سے کوئی نصیحت تو کر دیں گے، کوئی وصیت تو کر دیں گے کہ تم نے اہل بیت کا احترام کرنا ہے، اہل بیت کے حقوق ادا کرنے ہیں، ہمارے حوالے سے کچھ بات تو ہو جائے گی، آپ میرے ساتھ چلیں۔ آگے سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں لئن سالناها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عباس میں آپ کا احترام کرتا ہوں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ میرے چچا ہیں، آپ میرے بزرگ ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، لئن سالناها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ہم نے خلافت کے حوالے سے بات کی، فمنعها، اور نبی علیہ السلام نے کہہ دیا، نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ خلافت تم میں نہیں رہے گی، خلافت کے مستحق اہل بیت نہیں ہے، اہل بیت میں کوئی خلیفہ نہیں بنے گا، اگر نبی علیہ السلام نے منع کر دیا تو پھر کیا بنے گا؟ ما آتیناہ الناس من بعدہ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد یہ ممکن نہیں کہ امت ہمارے بارے سوچے، کبھی ہماری خلافت کے حوالے سے بات بھی نہیں ہوگی۔ واللہ لا اسألها رسول اللہ، اے عباس میں نبی علیہ السلام کے پاس نہیں جاتا اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خلافت کے حوالے بات کرتا ہوں۔ اب یہاں سے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن دوسرے خطبے کے اندر کچھ اور باتیں میں نے کہنی ہیں، اس لیے مختصر بات اتنا کہوں گا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی کو بلا کر وصیت کی ہوتی، ایک موٹی سی بات ہے، عام سی بات ہے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، ہفتہ پہلے بلا کر وصیت کی ہوتی کہ میرے بعد تو خلیفہ ہے، تو آج جب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی سے کہا تھا اذهب بنا الى رسول اللہ، آؤ اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں اور خلافت کے متعلق بات کرتے ہیں، تو وہ تو کہہ دیتے عباس کیوں چلے، نبی علیہ السلام مجھے وصیت کر چکے ہیں، نبی علیہ السلام تو مجھے وصیت کر چکے ہیں، نبی علیہ السلام نے مجھے کل بلایا تھا، پرسوں بلایا تھا، ہفتہ پہلے بلایا تھا، نبی علیہ السلام نے مجھے بلا کر کہہ دیا
کہ میرے بعد تو خلیفہ ہے. اے چچا جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بات ہو چکی ہے, بات ہو چکی ہے. سیدنا علی کا یہ کہنا کہ میں اس مسئلے میں آپ کے ساتھ اللہ کے نبی کے پاس نہیں جاتا, کیونکہ اگر نبی علیہ السلام نے کہہ دیا خلافت کا حق اہل بیت کا نہیں ہے تو لوگ پھر کبھی ہمارے بارے کبھی سوچیں گے بھی نہیں. اس حدیث کے راوی یہ وہی بخاری ہے. کون ہے؟ جو میں نے سارے الفاظ صحیح بخاری سے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں. اس کے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس ہے, سید عائشہ نہیں ہے رضی اللہ عنہ. اور یہ مکالمہ یہ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کے درمیان نہیں ہوا. یہ مکالمہ کن کے درمیان ہے؟ اہل بیت کی دو عظیم شخصیتوں کے درمیان ہے. ایک سیدنا عباس ہے, دوسرے سیدنا علی ہیں رضی اللہ عنہ. یہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی کو بلا کر کوئی وصیت نہیں کی تھی, اور یہ گھڑی ہوئی ہے کس کی؟ عبداللہ بن سبا کی. اس نے شوشہ چھوڑا اور آج تک کچھ لوگوں نے اس کو اپنایا ہوا ہے, اپنی فکر بنائی ہوئی ہے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور سبائی جیسے فتنے سے اللہ مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. آج سے چند دن پہلے امت اخبار میں نے صدر پاکستان محترم عارف علوی صاحب کا ایک بیان پڑھا, جسے پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی, دل باغ باغ ہو گیا. انہوں نے فرمایا کہ اس وقت پوری دنیا میں جتنی مسلمانوں کی مساجد ہیں, ہر مسجد میں مسجد کے اندر عورت نماز پڑھتی ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اسے حق حاصل ہے, لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان کے شہر اسلام آباد کی فیصل مسجد کی مرکزی ہال میں عورت کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس بات میں بڑا وزن ہے کہ واقعی یہ ایسا کیوں ہے. لیکن پہلی بات تو یہ صدر پاکستان نے جو اس جرأت کا مظاہرہ کیا ہے اور عالمی سطح پر مسلمانوں کی مساجد کا حوالہ دے کر یہ بات کہی ہے, اگر مزید اس پر وہ زور دیں اور حکماً اس بات کو لاگو کریں کہ یہ جو مساجد ہیں, ان مساجد میں جہاں اللہ کے بندے عبادت کرنے کا حق رکھتے ہیں, اللہ کی بندیاں بھی عبادت کرنے کا حق رکھتی ہیں. مساجد سے خواتین کو روکنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے عبادات سے منع کر رہے ہیں. سب سے مرکزی عبادت حج ہے, مرکزی عبادت میں سے ایک عبادت عمرہ ہے. آپ عورت کو مساجد سے منع کر کے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ حج سے منع کر رہے ہیں, کیونکہ حج کرنے والی عورت, عمرہ کرنے والی عورت وہ مسجد حرام سے جائے گی, گزرے گی. اگر آج آپ کی بنائی ہوئی اس چھوٹی سی مسجد کو عورت یہاں سے نہیں گزر سکتی, یہاں نہیں آ سکتی, تو مسجد حرام میں کیوں نہیں آ سکتی؟ کیوں جا سکتی ہے؟ مسجد نبوی میں کیوں جا سکتی ہے؟ آپ پھر ان عبادات سے منع کر رہے ہیں. خام خواہ کی تعویلات, جھوٹی تعویلات. میں تو کہا کرتا ہوں اگر کوئی حدیث آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آئیں, اہل حدیث اگر پڑھنی ہو, حدیث کو سمجھنا ہے تو اہل حدیث کے پاس آنا پڑے گا. آئے ہم سے سمجھیں. ہم طلبا کس لیے بیٹھے ہیں کہ جی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو بناؤ سنگھار میں دیکھا, ٹھیک ہے, بناؤ سنگھار میں دیکھا, اور یہ حدیث بھی امت اخبار میں ایک مولوی نے نقل کی ہے. تو سید عائشہ نے فرمایا اگر اس کنڈیشن میں تمہیں نبی علیہ السلام دیکھتے تو تمہیں مسجد سے منع کر دیتے.
بالکل حدیث ٹھیک ہے، لیکن آپ نے حدیث کو سمجھا نہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو مسجدوں سے منع نہیں کر رہی، بلکہ بناؤ سنگار سے منع کر رہی۔ جو حدیث آپ نے امت اخبار میں بیان کی ہے، حدیث صحیح ہے، تمہاری سمجھ غلط ہے۔ کلمۃ حق ارید بہل باطل، کلمہ حق ہے، بات صحیح ہے، سمجھ کا قصور ہے، فہم کا قصور ہے۔ سید عائشہ نے بناؤ سنگار میں عورتوں کو دیکھا تو فرمایا اس کنڈیشن میں اگر نبی علیہ السلام تمہیں دیکھ لیتے تو تمہیں مسجد سے منع کر دیں۔ تو کیا سید عائشہ نے عورتوں کو مسجد سے منع کیا ہے؟ یہ بناؤ سنگار سے منع کیا ہے۔ ہمارا تو ایک ادنا سا بچہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ سید عائشہ بناؤ سنگار سے منع کر رہی ہیں۔ سادگی کے ساتھ اللہ کے گھر میں ہو، تمہارا لباس سادہ ہو، تمہارا طرز سادہ ہو، خوشبوئیں لگا کر مت آؤ، بناؤ سنگار کے ساتھ مت کرو، اس سے منع کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کا معنی غلط سمجھا، سمجھنے کی کوشش کریں، کیا معنی سمجھا؟ آپ کی درایت میں کمزوری ہے، درایت میں، روایت میں کوئی کمزوری نہیں۔ خواتین کو مساجد سے منع کرنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ان کے بیٹے آئے، غالباً ان کے بیٹے کا نام بلال تھا۔ آ کر کہنے لگے بابا حالات خراب ہوتے جا رہے، حالات بگڑتے جا رہے، لہذا حالات کا تقاضا یہ ہے کہ عورتیں مسجد میں نہ جائیں۔ آگے سے جواب سیدنا عبداللہ نے کیا دیا رضی اللہ عنہ؟ فرمایا بیٹا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، لوگوں اللہ کے گھروں سے اللہ کی بندیوں کو مت منع کرو، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ بیٹا بلال سن لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، عورتوں کو اللہ کے گھروں سے مت منع کرو، جو نہ آنا چاہے الگ چیز ہے، جو آنا چاہے ان کو آنے دو۔ بیٹے نے کہا ابا حالات دیکھیں۔ عبداللہ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ حالات کو تبدیل کرو، پیغمبر کی حدیث کو تبدیل نہ کرو، پیغمبر کی حدیث قیامت تک کے لیے، نبی علیہ السلام کا فیصلہ، نبی علیہ السلام کا فرمان قیامت تک کے لیے۔ حالات کو بہتر کرو، حالات کو شریعت کے آئینے میں ڈالو، تم شریعت کو حالات کے آئینے میں ڈالا جاتے ہو۔ بیٹے نے جب بحث کی، حالانکہ شریعت کا اصول یہ ہے کسی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ گفتگو نہ کرنا ناجائز ہے، لیکن جب مقصود دنیا ہو، دنیا کے معاملات ہوں، اختلافات ہوں، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ آپ گفتگو بند نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ دین کا تھا، نبی علیہ السلام کی حدیث کا تھا۔ فما کلمہ عبداللہ حتی ماتا، جب تک عبداللہ زندہ رہے بیٹے کے ساتھ گفتگو نہیں کی۔ فما کلمہ عبداللہ حتی ماتا، جب تک سیدنا عبداللہ بن عمر زندہ رہے بیٹے کے ساتھ گفتگو نہیں کی کہ میرے پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں یہ حالات کو پیش کرتا ہے۔ میں ان مسلمانوں سے کہتا ہوں، ان مولویوں سے کہتا ہوں، ان مفتیوں سے کہتا ہوں، حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ممبر اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس ممبر پہ کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام کی حدیث کے حوالے دے کر حالات کو بہتر کرو، معاشرے کو بہتر کرو، مسلمانوں کو نصیحت کرو، اپنا گھریلو ماحول
اپنی اولاد بچوں کے ماحول کو شریعت کے مطابق بنائیں. تم شریعت کو حدیث کو حالات کے تحت ڈالتے ہو. یہ کون سا شریعت کی طرح انصاف ہے؟ جب نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا اور خواتین نبی علیہ السلام کے دور میں خلفائے راشدین کے دور میں مساجد میں جماعت کے ساتھ جمعہ نہیں پڑھتی تھی اور 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتی تھی. احادیث ثابت ہے، بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، حدیث کی ہر کتاب میں آپ کو یہ باب ملے گا. خواتین کا مسجد میں جانا، ممانعت کی کوئی آپ کو ایک حدیث نہیں ملے گی. عورتوں کو مساجد میں آنا، بعض لوگ تھوڑی سی نرمی اختیار کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ رہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ. ایک دھڑا ایسا بھی ہے پاکستان میں خاص طور پر، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نظم کے تحت یہ لوگ بھی آ جائیں، یہ بھی آ جائیں. انہوں نے درمیان کے کچھ مسائل نکالے ہیں. درمیان کے مسائل مثلا وہ کہیں گے، لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر، جی قرات امام کے پیچھے پڑھنا، فاتحہ پڑھنا ثابت بھی ہے، منع بھی ہے. جو لوگ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے وہ بھی صحیح کہتے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں پڑھنی چاہیے وہ بھی صحیح کہتے ہیں. نہ ان کو بات سمجھ آئی، نہ ان کو کہتے ہیں ہمیں بات سمجھ آئی. جی آپ کو کیسے سمجھ آئی؟ کہا جی بات یہ ہے کہ نمازیں 2 طرح کی ہیں، کچھ سری ہیں کچھ جاری ہیں. یہ تقسیم کر رہے ہیں، کچھ نمازیں سری ہیں کچھ جاری ہیں. جو جاری ہیں اس میں امام کے پیچھے نہ پڑھی جائے فاتحہ، جو سری ہیں ان کے اندر پڑھی جائے. وہ بھی غلطی کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی غلطی کر رہے ہیں. یہاں بھی ہر مسئلے میں درمیان کا راستہ، عجیب و غریب راستہ. یہاں بھی کہا جی ہاں عورتوں کا مسجد میں آنا بھی ثابت ہے اور نہ آنا بھی ثابت ہے. جو کہتے ہیں آنی چاہیے وہ بھی غلطی پر ہے، جو کہتے ہیں نہیں آنی چاہیے وہ بھی غلطی پہ ہے. درمیان کی بات یہ ہے کہ رات کی نمازیں عورتیں مسجد پڑھ سکتی ہیں، دن کی نہیں پڑھ سکتی. اندھیرے کی نمازیں پڑھیں اور اجالے کی نہ پڑھیں. جبکہ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں جمعہ کی نماز میں میرا دل چاہتا ہے آج قرات لمبی کروں. اچانک میرے کان میں معصوم بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو مجھے اس کی ماں پہ ترس آ جاتا ہے کہ یہ بچے کو لے کر آئی ہوگی، بچے کو نیچے بٹھایا ہوگا یا سائڈ پہ بچہ رو رہا ہوگا، تو اس کی ماں پہ ترس کھاتے ہوئے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. کتنے دلائل ہیں، وقت ہوتا پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے. لہذا میں اپنی پوری جماعت کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، صدر پاکستان عارف علوی صاحب حفظہ اللہ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. یہ شریعت کا اہم ترین مسئلہ ہے، اس کو قانون کی حیثیت دی جانی چاہیے. یہ خواتین کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے. عبادات کے لیے وہ مساجد میں آئیں گی، دینی بات سنیں گی تو ان کو فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح نقطے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.